توجہ ہو گئی آپ کی کہ رزق والی ذمہ داری اللہ پوری طرح ادا کرتا رہا ہے، کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. کوئی مانے تو بھی وہی ادا کر رہا ہے، کوئی نہ مانے تو وہ تو ادا کر رہا ہے، یہ بے ایمان کافر ہوتا چلا جا رہا ہے. جو نہیں مانتا پھر قصور اس کا اپنا ہے. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، ذمہ دار ہستیاں اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہوتی ہیں اور کرتی رہتی ہیں، لیکن کئی مانتے ہیں اور کئی نہیں مانتے. تو قصور ذمہ داری والے کا ہے یا نہ ماننے والے کا؟ اور اس میں بڑے بڑے بدتمیز شامل ہوتے ہیں. کائنات نے انہیں بہت بڑا بنایا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ بے وقوفوں کی دنیا بسا اوقات بڑے بڑے فرعونوں کو بھی تسلیم کر لیتی ہے. اور خداوند تعالی سے التجا ہونی چاہیے کہ رب العزت ہمیں اس معاملے میں بھی حق کو سمجھنے، حق کو ماننے اور حق پر برقرار رہنے اور حق پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر اس دعا میں آپ میرے ساتھ شامل ہیں تو بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل. تو ایک ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے رزق کی، دوسری ذمہ داری اللہ نے لی ہے ہدایت کی. قرآن میں فرماتا ہے ان علینا للہدی، ہمارے اوپر ہے ہدایت کرنے والی ذمہ داری کہ ہم ہی ہدایت کا نظام بھی بنائیں گے اور ہدایت کا پیغام پہنچانے کے لیے مکمل انتظامات بھی فرمائیں گے. کیا نگاہ الہی میں مخلوق خدا کو رزق دینا زیادہ اہم ہے یا ان کو ہدایت دینا زیادہ اہم؟ اللہ کی نگاہ میں تو ہدایت دینا زیادہ اہم ہے. اب مخلوق کی نگاہ میں خالق تو جن کو رزق دینے میں کوئی کردار دیتا ہے، اس لیے کہ اس کا نظام یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی قدرت قاہرہ کے ساتھ ہر ایک کا رزق اس کے منہ میں ڈال دے. اس کا نظام یہی ہے کہ اواللہ ان یجری الامور الا باسبابها، اس نے اپنے امور کی انجام دہی کو اسباب کے ساتھ ادا کرنے کا پروگرام بنایا ہے. سادہ سی مثال ہے، جیسے اللہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو مٹی سے خلق کر چکا، کیا بنی آدم کو بھی اسی طرح خلق کر سکتا تھا یا نہیں؟ جی، ہم سب جتنے بنی آدم بیٹھے ہیں، کیا ہم بھی ڈائریکٹلی مٹی کے بت سے گوشت اور پوست کے انسان بن سکتے تھے اور اللہ ہمیں بنا سکتا تھا یا نہیں؟ اور اگر ایسا بناتا تو کوئی کسی کا باپ نہ ہوتا اور کوئی کسی کی ماں نہ ہوتی اور ہم حضرت آدم کی پھر اولاد نہ ہوتے اور ہم حضرت حوا کے اولاد نہ بنتے. لیکن اس نے کیا چاہا؟ وہ کر سکتا تھا ایسا، لیکن اس نے ایسا کیا نہیں. آدم اور حوا کو تو خالق ڈائریکٹلی مٹی سے پیدا کیا، لیکن بعد ازاں آدم اور حوا کو زوجین بنا دیا اور آدم کو باپ کا کردار دیا، حوا کو ماں کا کردار دیا، اور پھر آئندہ سلسلہ تخلیق بشر اس زوجین کے اوپر موقوف ہو گیا، ماں اور باپ پر موقوف ہو گیا. پس اس کی قدرت اور اس کی حکمت دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ کیا کر سکتا ہے، کیا کیا کر سکتا ہے، یہ اس کی قدرت کا نتیجہ ہے، اور وہ کیا کرتا ہے یہ اس کی حکمت کا نتیجہ ہے. تو جس کو اس نے اسباب رزق بننے میں کوئی کردار دیا، کیا خیال ہے باپ اور ماں
اپنی اولاد تک رزق کے پہنچنے میں وسیلہ ہیں یا نہیں؟ جی ہم جتنے آئے ہیں کیا ہم تک رزق کے پہنچنے میں ہمارے باپ کا کوئی کردار رہا یا نہیں؟ ہماری ماں کا؟ اب ہم صاحب اولاد ہیں تو اپنی اولاد تک رزق کے پہنچانے میں، رزق تو اللہ کا ہے، لیکن ان تک رزق کے پہنچنے میں ہم جو ماں باپ ہیں کیا ہمارا کوئی کردار ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ رزق ماں کے سینے میں شیر لطیف کی شکل میں پیدا تو اللہ کرتا ہے، لیکن بچے کو پلاتی کون ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں سے پتا چلا کہ رزق کے مرزوق تک پہنچانے میں اللہ نے وسیلے بنائے ہیں، واسطے بنائے ہیں۔ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، احادیث اور زیارات ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ مخلوق خدا تک رزق کے پہنچنے میں وقت کی حجت اور امام کی برکت کا بھی دخل ہے۔ جیسے ماں باپ کا دخل ہے، جیسے اور بہت سارے اسباب ہیں، سورج بھی ایک سبب ہے، زمین بھی ایک سبب ہے، پانی بھی ایک سبب ہے، بارش بھی ایک سبب ہے، کسان بھی ایک سبب ہے، باغبان بھی ایک سبب ہے نا؟ اسی طرح وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ کے الفاظ ہمیں اس امر کی طرف بھی متوجہ کرتے ہیں کہ وہ کون ہستی ہے جس کی برکت وجود سے پوری کائنات کو رزق پہنچتا ہے۔ ہمیں اس میں کوئی شک کرنے کی ضرورت، جو مانتا ہے صلوات پڑھے۔ یہ ہے وسائل رزق و اسباب رزق کی بات، لیکن پھر میں پلٹوں گا اس امر کی طرف کہ آیا رزق کی اہمیت نگاہ خالق، نگاہ پیغمبر، نگاہ ائمہ ہدا اور نگاہ عقلاء میں زیادہ ہے یا ہدایت کی اہمیت زیادہ؟ بس جس کو وسیلہ رزق بنایا ہے اللہ نے اس کو بھی سامنے رکھو، اور کوئی ہے جس کو اللہ اپنی مخلوق بالخصوص انسان تک ہدایت پہنچانے کا وسیلہ بناتا ہے، کیونکہ اس نے ہدایت کے سلسلے کو بھی بے وسیلہ نہیں رکھا، اس میں بھی واسطے بنائے ہیں، اس میں بھی اسباب بنائے ہیں، اس میں بھی وسائل بنائے ہیں۔ مثلا قرآن کتاب ہدایت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ دعائیں آپ پڑھتے بھی رہے اور قرآن کی آیت بھی ہے، ہدی للناس وبینات من الہدی تو قرآن کتاب ہدایت، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، لا ریب کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہے، لیکن اس کتاب کے آپ تک پہنچنے میں ڈائریکٹلی اللہ نے آپ کے سینے میں یہ کتاب پہنچا دی، یا آپ کے گھر میں یہ کتاب مصحف پہنچا دیا، یا آپ کی گود میں یہ کتاب آ کے آسمان سے اتر گئی، یا کوئی درمیان میں اللہ نے ہم لوگوں تک، جو ہم اس زمانے کے لوگ ہیں، ہم تک کتاب کو پہنچانے میں کسی کو وسیلہ بنایا یا چند وسائل بنائے یا نہ بنائے؟ ان وسائل کے وجود کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ جبریل ایک وسیلہ ہے کتاب کے لانے میں، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، جو ختم الرسل ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، ان کے رحمت للعالمین ہونے کا جو ٹاپ کا مرحلہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو ہم تک پہنچانے میں سب سے عظیم الشان وسیلہ ہے۔
جبریل بھی وسیلہ ہے.